اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ نے ایمان والوں سے اور نیک اعمال کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ بے شک ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ گزشتہ خطبہ میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بعض گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عنوان ابھی ادھورا رہ گیا تھا، اور خطبہ کے اخیر پہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جتنے بھی وعدے کیے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ نے پورے کر کے دکھا دیے ہیں۔ اور ویسے بھی انسانوں کو کہا گیا ہے اوفوا بالعقود، اپنے عہد و پیمان کو پورا کیا کرو۔ اوفوا بالعہد، عہد و پیمان کو پورا کیا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، قول و قرار کے بارے میں تم سے پوچھا جانا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو عہد کی قول و قرار کی پاسداری نہیں کرتا اس کا مکمل دین نہیں ہوتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے منافق کی 3 نشانیاں بیان کی، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ قول و قرار کر کے عہد و پیمان کر کے اس کو پورا نہیں کرتا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جو وعدوں کو توڑ دیتے ہیں قیامت کے دن آئیں گے، ان کی پشتوں پہ بڑے بڑے جھنڈے لگے ہوں گے اور دور سے پہچانے جا رہے ہوں گے کہ یہ اپنے عہد اور اپنے وعدوں کو پورا نہیں کیا کرتے تھے۔ تو جب انسانوں کی گفتگو میں قول و قرار میں عہد و پیمان کی اس قدر اہمیت ہے، تو ذرا سوچئے کہ جو اللہ نے وعدے کیے ہیں کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کو پورا نہ کرے؟ تو اللہ نے جو وعدے کیے ہیں ان میں سے جو میں نے سورہ الفتح کی آخری آیت پڑھی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کرنے کے بعد آیت لمبی ہے، اللہ تعالیٰ اخیر پہ فرماتے ہیں اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سابقہ انبیاء کے بارے میں جو واقعات بیان کیے، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، ان کی قوم سے کہا انہم مغرقون، یہ ڈبو دیے جائیں گے، غرق کر دیے جائیں گے، اور اللہ نے اپنے وعدے کو ایفا کر دکھایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، جب انہوں نے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما جاء امرنا نجینا ہودا والذین آمنوا معه برحمت منا، جب ہمارے عذاب کا وقت آ پہنچا، قوم سے وعدہ کیا گیا تھا تمہاری پکڑ ہوگی، جب ہمارا وعدہ آن پہنچا تو ہم نے جناب ہود اور ان کے ساتھی ایمان والوں کو اس عذاب سے نجات دے دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے بارے میں بیان کیا ہے، جب ان سے ان کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، معجزہ، اس کو چھوڑ دو، اللہ کی زمین سے جہاں سے اس کا دل چاہے یہ کھائے پیے، برے ارادے سے اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا، بہت جلد تمہیں عذاب آ لے گا اگر تم نے ایسا کیا۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کو کاٹ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے
اللہ کے حکم سے قوم سے کہا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب، 3 دن کا وقت تمہارے پاس ہے، 3 دن انتظار کرو اور یہ وعدہ پورا ہو کے رہنے والا ہے۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا، اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے وعدہ کیا تھا اپنے پیغمبر سے کہ 3 دنوں میں آپ کی قوم تباہ ہو جائے گی، ہم نے اپنے وعدے کو پورا کیا، لیکن عذاب سے پہلے ہم نے نجات دی حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قوم کی ہم نے ایسی پکڑ کی کہ لم یغنوا فیہا، عذاب کے بعد ایسے لگتا تھا کہ اس قوم کو یہاں پہ نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پہ وعدہ کا ذکر بھی نہیں کیا، یعنی صرف اللہ نے ایک بات کہی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وعدہ اور عہد، اس میں فرق یہ ہے، عہد وہ ہوتا ہے جو دونوں طرف سے قول و قرار کے بعد کیا جائے، جیسے ہمارے ہاں کوئی لین دین ہوتا ہے، اسٹامپ پیپر ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا جاتا ہے، دونوں پارٹیوں کے سائن ہوتے ہیں، یہ عہد ہوتا ہے۔ اور وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے عہد کو بھی خلاف ورزی نہیں ہونے دیتا اور اللہ اپنے وعدے کی بھی خلاف ورزی نہیں ہونے دیتا۔ جو اللہ نے عام انداز میں بات کی وہ اللہ نے پوری کر کے دکھائی، اور جن باتوں کے ساتھ اللہ نے کہا میرا وعدہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کو پورا نہ کرے؟ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں آپ کی نبوت کے کچھ ہی عرصے کے بعد رومی عیسائی تھے، اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں۔ ایک پیغمبر کے ماننے والے تھے، یوم آخرت کے ماننے والے تھے، لیکن دوسری طرف جو قریش تھے ان کی ہمدردیاں فارسی اور ایرانیوں کے ساتھ تھیں۔ دونوں یوم آخرت کے منکر، رسالت کے منکر، اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکاری۔ جس طرح مسلمانوں کو قریش مکہ تنگ کر رہے تھے، یہی جنگ کے حالات روم اور فارس کے درمیان بھی چل رہے تھے۔ مارکا ہوا، مسلمان چاہتے تھے کہ رومی غالب آ جائیں، لیکن جو فارسی تھے، ایرانی، یہ غالب آ گئے، اور مسلمانوں کی جو چاہت تھی کہ رومی غالب آئیں وہ مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں کیا ہے۔ غلبت الروم فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے۔ وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، اور شکست کھانے کے بعد چند سالوں کے بعد رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے، چند سالوں میں۔ للہ الامر من قبل و من بعد، پہلے بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، بعد میں بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور جس دن رومی غالب آئیں گے اس دن مسلمان بھی فتح منا رہے ہوں گے۔ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہونے دیتا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اللہ اپنے وعدوں کو کیسے پورا کرتے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سنی، قریش خوش تھے اور مسلمانوں کو دھمکیاں لگا رہے تھے، تمہارا انجام بھی ہم نے یہی کرنا ہے۔ وہ بھی ایک پیغمبر پر ایمان کے دعوے دار، رومی، عیسائی، اور تم بھی ایک نبی پر ایمان کے دعوے دار ہو۔ اگر اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال نہیں ہوئی، تمہارے ساتھ بھی نہیں ہوگی۔ تمہارا انجام بھی ہم وہی کریں گے جو رومیوں کا انجام کیا ہے فارسیوں نے، ایرانیوں نے۔ قرآن کا یہ مقام نازل ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق سن کے مکہ کی گلیوں میں اعلان کرنے لگ گئے کہ اتنے خوشیاں نہ مناؤ، چند سالوں کے بعد انشاءاللہ رومی پھر غالب آئیں گے۔ قریش نے کہا کہ ابو بکر شرط لگاتے ہو اس بات پہ؟ کہا ہاں لگاتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان بھی دیکھتے جائیں کہ اللہ نے
وعدہ کیا اور نکل پڑے ہیں شرط لگانے کے لیے، اور اس دور میں شرط ابھی حرام نہیں ہوئی تھی۔ آج تو شرط لگانا حرام ہے، جوے کی ایک شکل ہے، لیکن اس وقت ابھی شرط حرام نہیں ہوئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شرط لگا لی کہ 5 سال کے اندر رومی غالب آ جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر جو بضع سنین کا لفظ آیا ہے نا، یہ 3 سے لے کے 9 سال تک عربی میں استعمال ہوتا ہے، تو 5 سال کی مدت کم کی ہے، جاؤ اور شرط بھی بڑھا دو اور مدت بھی بڑھا دو، یعنی 5 سال تم نے کم مدت رکھی ہے۔ جامع ترمذی میں 2-4 روایتیں اس بارے میں صحیح آتی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ 9 سال مدت میں کرنا چاہتا ہوں اور شرط بھی بڑھانا چاہتا ہوں۔ بعض نے لکھا ہے کہ 100 اونٹ کی شرط لگائی۔ مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، اور جب اللہ نے مسلمانوں کو بدر میں فتح عطا کی، اسی دن رومیوں کو اللہ نے فتح عطا کر دی۔ سورہ روم میں اللہ نے فرمایا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، جس دن رومی فتح کی خوشیاں منا رہے ہوں گے، اسی دن مسلمان بھی فتح کے شادیانے بجا رہے ہوں گے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے وعدہ کیا، اور اللہ کا وعدہ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں اللہ نے رومیوں کو غالب کر کے فتح دلا کے، اور دوسری پشین گوئی جو کی تھی کہ اس دن مسلمان بھی غالب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی اس پشین گوئی کو پورا ہوتا دے کہ بہت سارے لوگ اسی روز ایمان لے آئے۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ کا وعدہ اللہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہونے دیتا۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کچھ اور وعدے کیے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے، تم میں سے، اور جو نیک اعمال کریں ان سے وعدہ کیے۔ سب سے پہلا وعدہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو زمین میں اقتدار عطا کرے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا اقتدار اللہ نے پہلوں کو عطا کیا تھا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، دوسرا وعدہ کیا کہ ان کے اس دین کو محکم کر دے گا، جما دے گا، جسے اللہ نے پسند کیا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور تیسرا وعدہ کیا ان کے اس خوف کو ختم کر کے، جو آج مسلمان ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اس کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ امن و امان برقرار کر دے گا۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں آئے، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے پاس اسلحہ نہ ہو، ہر وقت ڈر اور خوف رہتا تھا، پورا عالم کفر ایک ہو گیا تھا مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمان سمجھتے تھے پتہ نہیں کبھی اللہ ہمارے اوپر اچھے حالات بھی لائے گا۔ نہ دن کے وقت آرام ہے، نہ رات کے وقت سکون ہے، ہر وقت بد امنی اور دشمن کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 اتاری، اور جس میں اللہ نے 3 وعدے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ایمان والوں پریشان نہیں ہونا، جس طرح میں نے سابقہ انبیاء کی مدد کر کے ان کو اقتدار عطا کیا، بنی اسرائیل کو ہم نے مستحکم کیا، ہم تمہیں بھی اقتدار عطا کریں گے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں جو فتوحات عطا کی، وہ اس پشین گوئی کی عملی تصویر نظر آتی ہے۔ 10 لاکھ مربع میل سے اوپر نبی کریم علیہ السلام کے عہد حیات میں اسلام کے پرچم تلے سرزمین آ چکی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے پشین گوئی کی تھی، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے ساری زمین کو لپیٹ کے میرے سامنے دکھا دیا۔ فرأیت مشارقہا و مغاربہا، اور میں نے زمین کا مشرق و مغرب سارا دیکھ لیا۔ اللہ نے جو مجھے دکھایا، یہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کی حکومت ان تمام جگہوں پہ پہنچ جائے گی۔
اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دین کا معاملہ ہر اس جگہ تک پہنچ جائے گا جہاں تک رات اور دن جہاں جہاں پہ طلوع ہو رہا ہے، یہ دین اسلام وہاں تک پہنچے گا۔ کوئی اینٹ کا گھر اور کوئی ریشم کا بنا ہوا مکان بھی ایسا نہیں ہوگا جہاں تک اس دین کا معاملہ وہاں تک نہ پہنچ پائے۔ اللہ اس دین کو عزت دے کے داخل کرے گا یا ذلیلوں کو ذلیل کر کے داخل کرے گا۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا وعدہ ہے کہ ہم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اہل ایمان کو ہم ویسا ہی اقتدار عطا کریں گے جس طرح ہم نے پہلوں کو اقتدار عطا کیا تھا۔ ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں 44 لاکھ مربع میل تک اللہ نے یہ پیشین گوئی پوری کر کے دکھا دی۔ امیر معاویہ کے دور میں 64 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کے پاس اقتدار تھا، اور دوسری پیشین گوئی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو کی، وعدہ کر کے کہا میرا وعدہ ہے ایمان والوں سے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، صرف اقتدار نہیں دوں گا، جما کے مستحکم کر کے عطا کروں گا، اور خوف کے لمحات چھٹ جائیں گے، امن کی فضا تمہیں نظر آئے گی۔ حاتم تائی کے بیٹے عدی 9 ہجری میں ایمان قبول کرنے آئے۔ بیان کرتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک سائل نے آ کے عرض کی اللہ کے رسول راستے بڑے پرخطر ہیں، چور ڈاکو ہی نہیں چھوڑتے۔ ایک اور آدمی نے آ کے عرض کی اللہ کے رسول غربت بہت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سائلین کو تو جو بھی جواب دیا، آپ نے عدی کو مخاطب کر کے کہا عدی اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو دیکھنا یہ جو پہلے سائل نے آ کے کہا کہ آج چور ڈاکو بہت ہیں، بد امنی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی ہیرا دیکھا ہوا ہے تم نے؟ ہیرا؟ اللہ کے رسول دیکھا نہیں ہوا، سن رکھا ہے۔ کہا دیکھو ہیرا کوفہ کی سرزمین کا علاقہ ہے، اور تم دیکھو گے کہ اکیلی عورت اونٹ پہ سوار ہو کے ہیرا کوفہ سے چل کے اللہ کے گھر بیت اللہ میں آئے گی، طواف کر کے واپس چلی جائے گی، اسے کسی دشمن کی بد امنی کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور دوسری پیشین گوئی نبی کریم علیہ السلام نے بیان کی کہ اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ کسرا بن ہرمز جو شاہ ایران ہے، اس کے محلات مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گے۔ عدی کہتے ہیں میں چونک گیا اور میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کے رسول کسرا کون سا؟ ہرمز، کسرا بن ہرمز جو ایران کا بادشاہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں۔ اور تیسری پیشین گوئی آپ نے فرمائی کہ عدی تم دیکھو گے ایک وقت آئے گا کہ آدمی باہر اللہ کی راہ میں پیسہ دینے کے لیے نکلے گا لیکن اس سے کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عدی بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، عدی بیان کیا کرتے تھے کہ پھر میں نے اپنی انہی نگاہوں سے دیکھا کہ ایک عورت طواف کرنے آئی، میں نے پوچھا کہاں سے آئی ہو؟ اس نے کہا میں ہیرا سے آئی ہوں، اور مجھے رستے میں کسی دشمن کا کسی بد امنی کا خوف نہیں تھا۔ اور عدی کہتے ہیں پھر وہ کسرا بن ہرمز کو جو شکست دینے والی فوج تھی میں تو خود اس میں شامل تھا۔ عدی فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم میرے بعد زندہ رہے تو تیسری پیشین گوئی بھی دیکھ لو گے کہ لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے نکلیں گے لیکن ان سے لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور مورخین نے لکھے کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں یہ پیشین گوئی بھی پوری ہوئی۔ ایک آدمی آیا رات کے وقت، خلیفہ کے دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے، امیر المؤمنین زکوٰۃ صدقے کا مال لے کے آیا ہوں۔ وہ کہا راستے میں تمہیں کوئی اللہ کا بندہ نہیں ملا جس کو دے دیتے؟ کہنے لگے اللہ کی قسم 400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا ہوں، راستے میں ندائیں لگاتا رہا، مجھ سے صدقہ زکوٰۃ کا پیسہ لینے والا کوئی نہیں تھا۔
یہ نبی کریم علیہ السلام کی پیشین گوئیاں تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی پیشین گوئیاں اور اللہ کے کیے ہوئے وعدے اللہ نے دنیا میں پورے ہوتے دکھا دیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بالخصوص جن کو اہل ایمان کہا ہے، جہاں بھی اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، ایمان والوں سے جو اللہ کے وعدے، ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ ہمیں ایمان والا بنا دے، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری گارنٹی اللہ نے قرآن میں نہیں دی کہ فلاں بن فلاں 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 جو ہیں یہ سارے سرٹیفائیڈ اہل ایمان ہیں۔ دنیا میں صرف ایک گروہ ایسا ہے، وہ حضرات صحابہ کے، اور خود قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب حدیبیہ مقام پہ درخت کے نیچے اے نبی کریم علیہ السلام آپ کے ہاتھ پہ مومنین بیعت کر رہے تھے، صحابہ کو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ مؤمنین، اللہ ان سب سے راضی ہو گئے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گھر سے نکل کے احد میدان پہ آ کے اہل ایمان کو مورچہ زن کر رہے تھے، پوزیشن دے رہے تھے، وہاں پہ پھر اللہ نے صحابہ کے بارے میں مؤمنین کا لفظ استعمال کیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ گروہ ہے جن کے دلوں کا ہم نے تقوی کے لیے امتحان لیا، پہلے ان کے دلوں کو پاس کیا، یہ اس اہل ہیں بھی یا نہیں ہیں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے اندر ایمان کو محبوب تر بنا دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس کو مزین کر دیا تمہارے دلوں میں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ہر طرح کی گناہ کی بات، کفر کی بات، نافرمانی کی بات کو تمہارے لیے ناپسند کیا۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، حق والے سچے مومن صرف یہی ہیں۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ تمام مفسرین کسی مکتبہ فکر سے ہوں، ان آیتوں کی کسی نے اور تشریح نہیں کی کہ اس سے مراد صحابہ کے علاوہ بھی کوئی جماعت ہے، کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں۔ سورہ مجادلہ میں تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا ایمان تھا کیسا، سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ، اہل ایمان میں سے تم کسی قوم کو ایسا نہیں پاؤ گے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والی ہے کہ وہ کسی بھی ایسے آدمی سے محبت کرے جو اللہ رسول کا دشمن ہے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اللہ کا دشمن اگر ان کا باپ بھی ہو، ان کا بیٹا بھی ہو، ان کا بھائی بھی ہو، ان کا خاندان بھی ہو، اہل ایمان کو ایسا نہیں دیکھو گے کہ وہ اپنے خاندان کو جو کفر پہ، جو اللہ رسول کے باغی ہوں، ان سے محبت کرنے والے ہوں، اہل ایمان میں سے ایسے لوگ نہیں دیکھو گے۔ اور یہ آیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں، نبی کریم علیہ السلام کے دور میں عملی طور پہ صحابہ نے عمل کر کے ثابت کر کے دکھا دیا کہ اس آیت پر پورا اترنے والا اگر دنیا میں کوئی ایک گروہ ہے انبیاء کے بعد تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں، رسول اللہ کے مقابلے میں کسی کی محبت ان کے دل میں گر نہیں کرتی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بدر میں کفار کی طرف سے لڑائی کرنے آئے،
بعد میں مسلمان ہوئے، ابو بکر صدیق سے کہنے لگے ابا جی آپ بدر میں میری تلوار کے نیچے 2-3 بار آئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا بیٹا ذرا قریب آؤ شاباش اچھے بچے ایسے ہوتے ہیں، کہا بیٹا یاد رکھو اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے میں کافر بیٹا سمجھ کے تیری گردن اتار کے رکھ دیتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی قیدی بنے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصعب کہنے لگے بلال اس کی کمر ذرا اس کے ہاتھ کس کے باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے تمہیں بڑا پیسہ ملے گا۔ مصعب کے بھائی کہنے لگے بھائی مصعب تجھے اسلام نے اتنا سنگ دل بنا دیے، کہا تیرے ساتھ میری کوئی دوستی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، آج میری رشتہ داری ہے تو صرف بلال سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ان کو دوستی کرنے والا محبت کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ بدر میں 70 قیدی بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیا جائے؟ ابو بکر صدیق نے رائے دی اللہ کے رسول 70 ان کے قریش مر گئے ہیں اور 70 قیدی ہوئے، احسان سمجھ کے چھوڑ دیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی اللہ کے رسول جس کا جو رشتہ دار ہے میرے رشتہ دار میرے حوالے کرے، میں اپنے ہاتھ سے ان کی گردن اتاروں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عقیل جو قیدی بن کے آئے یہ علی کے حوالے کریں، جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کرے، وہ اپنے ہاتھ سے گردن اتارے، دوبارہ کوئی مار کا لڑنے کی ان میں ہمت ہی پیدا نہ ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کی رائے کو تسلیم کر کے آپ نے قیدیوں سے فدیہ لے کے ان کو آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت اتار دی ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسکن فی الارض، کسی نبی کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس قیدی آئے تھے، اسلام کے بدترین دشمن تھے، 15 سالوں سے ان کی دشمنی انتہا عروج پہ پہنچی ہوئی تھی، آج ان 70 کو قتل کر دیا جاتا، کل کو احد نہ ہوتا، کل کو غزوہ خندق نہ ہوتا، کل کو دیگر جو مار کے ہوئے وہ شاید ہونے کی نوبت نہ آتی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نبی کریم کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا نبی کریم علیہ السلام بھی رو رہے ہیں، ابو بکر صدیق بھی رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کیا معاملہ ہوا؟ آپ اور آپ کے دوست رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عمر تیرے ساتھیوں نے جو مجھے رائے دی ہے اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب مجھے اتنا قریب نظر آیا جتنا یہ سامنے والا درخت ہے، اور اللہ نے سورہ انفال میں بھی یہی کہا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ کی طرف سے پہلے لکھا ہوا فیصلہ نہ ہوتا تو اللہ کی طرف سے تمہاری پکڑ ہو سکتی تھی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک جماعت ایسی کہ جنہوں نے کسی کی محبت کو سامنے نہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے باپ کو قتل کر دیا بدر میں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کلمہ پڑھنے کے بعد اس آیت کی عملی تصویر بن کے دکھا دیا، باپ ہو بھائی ہو بیٹا ہو خاندان ہو وہ ایک طرف ہے، اور نبی رسول کی بات اللہ کی بات جہاں پہ آ جائے گی ساری دنیا پھر پیچھے ہے، ہماری بات اگر کسی کے سامنے ہم ماتھا ٹکائیں گے تو وہ بات سر تسلیم خم کوئی کرنے والی ہوگی تو وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو جماعت ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، ان کی روح سے مدد کر دیے، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ رب العزت ان کو باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ کا گروہ ہے،
الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھو اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ تو اللہ نے جتنے وعدے کیے اگر وہ پورے کر کے دکھائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرات صحابہ کی مغفرت، بخشش اور ان کے لیے جنتوں کا جو وعدہ کیا ہے اللہ اس کو پورا نہ کر کے دکھائے؟ دو واقعات میں نے گزشتہ خطبہ میں بھی بیان کیے تھے۔ فرعون نے جب حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو بنی اسرائیل کے گھر میں سے صرف لڑکیوں کو زندہ رہنے کا حق دینا اور تمام ان کے بیٹوں کو مار دیا جائے۔ خواب دیکھا تھا اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ جو فرعون کی سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا، حکم دیا بنی اسرائیل کے گھروں میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں، بیٹے پیدا ہوں، ان تمام کو قتل کرا دیا جائے۔ ہاں بیٹی پیدا ہو تو ان کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر بعد میں کسی نے مشورہ دیا کہ اگر بنی اسرائیل کے سارے نوجوان ہی قتل ہو گئے تمہاری نوکریاں کون کرے گا؟ پھر اس نے نیا آرڈر دیا کہ 1 سال ان کے بچوں کو قتل کرا دیا جائے اور 1 سال ان کے بچوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے تھے جس سال بچوں کو قتل نہیں کرایا جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، بنی اسرائیل کی سپاہی اور جو ان کی فوج تھی وہ پھر رہے تھے، جو بچہ پیدا ہوتا تھا پکڑ کے قتل کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کی ماں سے وحی کے ذریعے، کیونکہ خواتین کی طرف تو وہ نبی نہیں ہوتی، وحی تو نہیں آتی، لیکن وحی کا ایک لغوی معنی دل میں کوئی بات ڈال دینا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم شہد کی مکھی کی طرف وحی کرتے ہیں، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، حالانکہ وحی خاص ہے اللہ کے نبیوں کے ساتھ۔ تو شہد کی مکھی کی طرف وحی کا ہونا یہ اس کے مجازی معنی میں، حقیقی معنی میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، پریشان نہیں ہونا، ہم گارنٹی دے رہے ہیں، اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤ، جب خطرہ محسوس کرو کہ پکڑنے آ رہے ہیں ایک صندوق میں بیٹے کو بند کر کے دریا میں بہا دینا، پھر حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے۔ اور انہوں نے اپنے بیٹے کو صندوق میں بند کیا، جب خطرہ ہوا دریا میں بہا دیا، بیٹی کو پیچھے پیچھے بھیج دیا، فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، کہا دیکھتے رہنا یہ کس دربار کس محل میں جاتا ہے، کون اس کو پکڑتا ہے۔ حضرت آسیہ زوجہ فرعون نے دیکھا، کہا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کیوں نہ ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں یا اس سے ہم کوئی نفع حاصل کر لیں گے۔ وہم لا یشعرون، اللہ فرماتے ہیں ان کو شعور ادراک نہیں تھا، ان کو کیا پتا تھا کہ کل کو اسی بچے نے فرعون کی تباہی کا سبب بننا ہے۔ آسیہ جو اہل ایمان میں سے تھی، ان کے کہنے پہ فرعون نے اپنے گھر میں جگہ دے دی، اب کسی عورت کی چھاتی کو دودھ ہی نہیں لگا رہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی چلتی چلتی ان کے گھر میں پہنچ گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایک ایسی عورت کے بارے میں بتاتی ہوں جو بچہ کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیے، ایک عورت ایسی ہے اس کی چھاتی کو وہ بچہ جو ہی منہ لگاتا ہے دودھ پینے لگ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ اس کو لے کے آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس سبب سے فرعون کے محل میں پہنچی، اور جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ماں کی چھاتی سے منہ لگایا دودھ پینے لگ گئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، ہم نے موسیٰ کی ماں کے علاوہ ہر عورت کا دودھ پینا موسیٰ پر حرام کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگے حضرت موسیٰ کی ماں سے کہ دن میں 2-3 ٹائم آؤ، تمہیں معاوضہ دے دیا کریں گے، بچے کو دودھ پلا جایا کرو۔ حضرت موسیٰ کی ماں کہنے لگی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہاں میں ایک شرط پہ دودھ پلا سکتی ہوں، یہ بچہ میرے حوالے کر دو، میں اپنے گھر میں لے کے چلی جاؤں۔ دیکھیے اللہ نے کس طرح اپنا کیا ہوا وعدہ حضرت موسیٰ کی فیملی سے پورا کیا۔ تو عرض کرنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ جب اللہ نے کلام پاک میں بارہا مقامات پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی گارنٹی دے دی، تو ہمیں بھی ان کے ایمان کو اسی درجے میں تسلیم کر لینا چاہیے۔ ہمیں ان کے ایمان کے اوپر بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو برا بھلا کہنا اس سے اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھو گے، میرے اصحاب کو برا بھلا نہ کہنا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا الاموات، جو بھی آدمی مرد ہے نا آپ اس کو برا بھلا نہ کہو، جو اس نے اپنے لیے آگے بھیجا تھا اب یہ اس کا انجام پا چکے۔ یہ عام مردوں کے بارے میں کہا ہے جو فوت ہو جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں فوت ہونے والوں کے محاسن، خوبیاں، اچھائیاں اب یہ بیان کرو۔ فوت ہو گیا تم نے برائیوں کو بیان کر کے اب کیا کرنا ہے؟ یہ عام مردوں کے بارے میں کہا ہے لا تسبوا الاموات، فوت ہونے والوں کو اب برا بھلا کہنا چھوڑ دو، جو انہوں نے آگے بھیجا ہے اس کی سزا بھگت چکے ہوں گے۔ تو اگر عام فوت شدگان کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے تو جو صحابہ کرام رسول اللہ کے ساتھی ہیں جن کے ایمان کی گواہی اللہ رب العزت کا قرآن دے رہا ہے تو ان کو برا بھلا کہنا یہ کیسے جائز ہوگا؟ اور نبی کریم علیہ السلام کے بے پناہ ارشادات گرامی ہیں جن کو گزشتہ خطبہ میں بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ میرے اور آپ کے ایمان کی گواہی گارنٹی تو اللہ نے نہیں دی، اور جن کی گارنٹی دی ہے ہم ان کے ایمان کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمام عبادات اور دیگر جو محاسن، خوبیاں، اچھائیاں ہونے کے باوجود بھی اس ایک برائی کی وجہ سے اللہ ہماری نیکیوں کو برباد کر دے۔ تو اللہ کے کیے ہوئے وعدے سچے، اور اللہ کے کیے ہوئے وعدوں میں ہم لوگ بھی آ سکتے ہیں۔ یہ صرف صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، قیامت تک اگر کوئی بھی ان کے ایمان کے مطابق اپنے ایمان کو بنا لے تو اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو بھی اہل ایمان میں سے ہو جائے گا اور نیک عمل کرتا رہے گا ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم کا وعدہ بھی اللہ نے کر رکھا ہے۔ لیکن ان کے ایمان کی گارنٹی تو اللہ نے قرآن میں دے دی، ہمارے ایمان کی گارنٹی نہیں دی۔ لیکن اگر کسی کا ایمان ہو جائے، اور شاید ممکن نہیں ہے، ویسے بھی رسول کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے خیر القرون قرنی، سب سے بہترین دور میرا دور ہے، ثم الذین یلونہم، اس سے کم تر وہ ہوگا جو اس کے بعد دور ہوگا، ثم الذین یلونہم، اس سے کم تر دور وہ ہوگا جو اس کے بعد ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نور اور جو اللہ کے کلام پاک کے اترنے کی جو ایمانی کرنیں برس رہی تھی، اب اگر ہم میں سے کوئی بندہ چاہے بھی کہ ویسا ایمان ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر ایمان میں زوال ہی زوال آئے گا، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، ویسے بن نہیں سکتے لیکن ویسا بننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک تو ان کی سیرت پڑھ کے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا کرے، اللہ تمام کے تمام حضرات صحابہ کے قبور پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، یہ یاد رکھیے۔ جب بھی ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ شاید یہ اہل بیت کی شان کا انکار کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام میں سے اگر کوئی صحابی بھی ہو، اہل بیت میں سے بھی ہو، میرا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت والے کا مقام دیگر صحابہ سے اونچا ہے۔ صحابی رسول ہو اور ساتھ میں یہ دوری ان کی فضیلت کا معیار ہو گیا، ایک نسبت رسول اور ایک صحبت رسول، اس کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا اے علی، ایک تیرے ساتھ بغض کی وجہ سے منافقت میں چلے جائیں گے اور ایک تیرے ساتھ گروہ ایسا ہوگا جو محبت کی وجہ سے ایمان والا ہو جائے گا۔
یہ ایمان کی نشانی ہے جناب علی سے محبت کرنا، اس کا انکار کون کر رہے؟ لیکن ہم عرض یہ کرتے ہیں کہ دیگر اصحاب کے بارے میں بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے ہیں ان کو بھی اپنے سامنے رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام کے تمام حضرات صحابہ کے ایمان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی سیرت کو اپنی عملی زندگی میں لا کے ویسا مسلمان بننے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔